السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل تعلیمات اسلام پر خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اس قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ وہ انسانوں کے لیے رہنما ہے اور ہدایت کے صاف اور واضح اور حق سے باطل کو جدا کر دینے والے دلائل کا مجموعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ فرشتوں کی دعا مغفرت اور سرخ یاقوت کا محل۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کی آخری رات آنے تک بند نہیں کیا جاتا، اور کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں کہ رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 2500 نیکی لکھیں گے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل بنا دیں گے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر جب روزہ دار رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس روزہ دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کے غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہتے رہتے ہیں۔ اور رمضان شریف کی رات یا دن میں اللہ کے حضور جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے عوض اس کو جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے فضائل اور فرائض۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ اس کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضور کھڑا ہونے یعنی تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا گیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانوں کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں خوب اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آتش کے دوزخ سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام یا خادم کے کام میں تخفیف یعنی کمی کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کو دوزخ سے رہائی دیں گے۔ بعض روایت میں اتنا اضافہ اور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں 4 کام کثرت سے کرو۔ ان میں سے 2 کام ایسے ہیں جن کے ذریعے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جن سے تم کسی طرح بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ 2 کام جن کے ذریعے خدا پاک کی خوشنودی حاصل ہوگی
وہ یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد رکھنا اور خدا پاک سے مغفرت مانگتے رہنا۔ اور دو چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں رہ سکتے وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا۔ ماہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ماہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جو 1000 راتوں اور 1000 دنوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے، اور وہ ہے شب قدر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔